اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام قبلہ مفتی صاحب اور جملہ عشاقان مصطفیٰ، ہم سب لوگ اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بزرگوں کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں، محترم عبدالستار صاحب، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، درجات کی بلندیاں نصیب فرمائے، اور بیٹوں نے جو اپنے بابا جان کی یاد میں اہتمام کیا ہے، اللہ پاک ان کی اس امر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا وہ معروف حصہ تلاوت کیا ہے کہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز میں دعا کی شکل میں ہم اسے پڑھتے ہیں، اور یہ صبح کی فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک اگر تمام رکعتیں ملائی جائیں تو ان میں 19 مرتبہ دعا تلاوت ہوتی ہے۔ یعنی ایک نمازی اگر مکمل نماز پڑھتا ہے تو 19 مرتبہ اس دعا کا ورد کرتا ہے۔ تو لاکھوں نمازی جب نماز پڑھتے ہوں گے تو کتنی بار اس دعا کا ورد ہوتا ہو۔ بڑی بڑی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس دعا کو بطور خاص قرآن مجید میں شامل فرما کر اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں شامل فرما کے امت کو پیغام کیا دیا ہے۔ دیکھیے یہ جو دعا ہے، یہ حقیقت میں یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، اور آپ نے اس دعا کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ اس دعا میں آپ نے اپنا ذکر بھی فرمایا، اپنے بچوں کا ذکر بھی کیا، اپنے والدین کا ذکر بھی کیا، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کا ذکر کیا۔ آپ اس دعا پہ غور کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ پہلا حصہ ہے کہ مولا مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا۔ یہ آپ نے دعا کی۔ آگے عرض کیے جا کے ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مولا میرے والدین کی بخشش فرما۔ پھر عرض کیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کی بخشش فرمائے۔ غور کریں کہ یہ جو دعا ہے اس میں 3 حصے کس طرح سے، 3 زبانوں کا ذکر ہے، صرف حصوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ آپ نے اپنا اور بچوں کا ذکر کیا کہ مجھے اور میرے بچوں کو نمازی بنا دیا۔ اس وقت آپ بھی حیات تھے، آپ کے بچے بھی حیات تھے۔ پھر عرض کیا ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی بخشش کر دے، ماں باپ گزر چکے تھے۔ آگے جو آخری حصہ ہے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے مومنوں کی بخشش فرما دے، یعنی جن کا زمانہ ابھی آیا ہے نہیں تھا ان کے لیے بھی دعا کی۔ تو اس دعا میں جب بھی کسی کے لیے دعا مانگو تو دعا کا زاویہ کیا بناؤ، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بندہ زندہ ہے، یہ نہیں دیکھنا فوت ہو چکا ہے، یہ نہیں دیکھنا زمین پر ہے یا زمین کے اندر ہے۔ تم نے دعا کرنی ہے، دعا کے لیے زمین پر ہونا شرط نہیں ہے یا زمین کے اندر رہنا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو، بندہ ایمان والا ہو۔ اور ایک اور دعا قرآن مجید میں، اس میں بندہ دعا کرتا ہے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا، ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان پر تھے، یعنی کب سے مومن ہے اور پہلے دن سے جو مومن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا کس کس مومن کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے قرآن کی روشنی میں، قیامت کے تک آنے والے مومنوں کے ساتھ، اور پہلے دن سے آج تک جو مومن ہے، یعنی جو مومن گزر چکی ہے
جنہوں نے آنا ہے، جو اس وقت موجود ہیں، سب کے لیے دعا کرنا، یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے۔ تو اس ایک جہان کا دوسرے جہان، پھر دیکھیے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، ہم ویسے 5 نمازیں جو روز پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی اس نماز میں، یعنی 5 نمازوں میں ایک ہی جہان کے لوگ ہوتے ہیں۔ فجر میں ایک ہی جہان کے لوگ، ظہر میں ایک ہی جہان کے لوگ، عصر، مغرب، عشاء میں ایک جہان کے لوگ، لیکن ایک نماز ایسی ہوتی ہے جس میں عمل ایک ہوتا ہے لیکن اس عمل کا 2 جہانوں سے تعلق ہوتا ہے۔ عمل ایک ہوتا ہے، جہان اس میں 2 ان کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ جنازہ پڑھتے ہیں، ایک بندہ وہ ہے جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اس کا جہان اور ہے، ایک جو چارپائی پہ لیٹا ہے اس کا جہان اور ہے۔ عمل ایک ہو رہا ہے، اسی عمل کا تعلق چارپائی والے کے ساتھ بھی ہے، اسی کا تعلق ہاتھ باندھنے والے کے ساتھ بھی ہے۔ عمل اس کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور ہاتھ باندھنے والے کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جنازہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے کہ جنازہ وہ عمل ہے جو 2 جہانوں کو ملا دیتا ہے، 2 جہان والے بندوں کا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ اگلے جہان میں چلا گیا ہے، آپ کا اس سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے، تعلق سلامت ہے۔ پھر دیکھیے یہ تو بچے ہیں، ان کا اپنے والد محترم کے ساتھ دعا والا رشتہ آج بھی ہے، ایمان والا تعلق آج بھی سلامت ہے۔ جب تک ایمان والا تعلق سلامت رہے گا تب تک دعائیں ہوتی رہیں گی۔ ایمان والا تعلق شرط دکھا رہا ہے کہ ایمان والا تعلق اگر آپ کا اپنے والد کے ساتھ مضبوط ہے تو ایمان کا تعلق تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گھر میں ہو، اس کے والدین گھر میں موجود ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی والدین میں سے کوئی بھی گھر میں موجود، جس نے ماں کا چہرہ تک لیا، باپ کا چہرہ تک لیا اخلاص کے ساتھ، اللہ اسے مقبول حج کا اجر دے دیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ باپ جب تک اس جہان میں تھا تب تک یہ حکم تھا کہ باپ گھر میں بیٹھا ہے، اس کا چہرہ دیکھ لو اخلاص کے ساتھ، اللہ ثواب عطا کر دے گا حج کا۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، اب اس کو دیکھو کہ حج کا ثواب مل جائے گا، سوال مولا اب تو میرا باپ قبر میں چلا گیا ہے، اب مجھے کیا ملے گا؟ کیا اب بھی کوئی فائدہ ملے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما، اب جس نے قبر دیکھ لی جا کے، پہلے کہا کہ جس نے چہرہ دیکھ لیا، اب فرمایا جس نے قبر تک لی اس کو بھی حج کا درجہ عطا کر دیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کسی بھی جہان میں بندہ چلا جائے رشتہ ٹوٹا نہیں۔ اس میں قرآن مجید کی ایک دلیل دیتا ہوں، ایک جہان کا دوسرے جہان کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے خلیل، تو نے میرا گھر تو بنا دیا ہے، اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ عرض کے مولا میرے سامنے تو اور کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا اسماعیل کھڑا ہوا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، تیسرا بندہ کوئی نہیں یہاں پہ، کس کو بلاؤں گا، کون سنے گا؟ تو فرمایا تو آواز دے، جتنی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں وہ ساری تیری آواز کو سنیں گی۔ روحوں کا جہان اور تھا، آواز دینے والے کا جہان اور ہے، وہ کھڑے کعبے کے صحن میں، فرمایا آپ پکاریے، پکارنا آپ کا کام ہے، جس نے آپ کی پکار پر لبیک کہہ دیا قیامت تک کے لیے اسے اللہ حج کا جو ہے سعادت عطا فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب کہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، کہاں یہ تو چلو پھر انسانوں کی بات قرآن مجید کو پڑھ گیا، تیسرا پارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا، تو عرض کیا، جب یہ عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے خلیل مانتا نہیں؟ مولا کیوں نہیں؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لے، پرندے پکڑ کے ان کو ذبح کرنا ہے، ذبح کر کے ان کو پہاڑوں پر پھینک دینا۔ اب جب پرندے یعنی آپ نے پہاڑوں پر پھینک دیے تو اب حکم دیا اللہ نے، فرمایا ان کو پکارو، ان مردہ پرندوں کو پکارنا ہے۔ مولا کیا میری پکار سن لیں گے وہ؟ فرمایا ثم ادعهن یاتینک سعیا، پکارنا تیرا کام ہے، قدموں میں آنا ان کا کام ہے۔ تو اگر دوسرے جہان میں جا کے یا وفات کے بعد اللہ تعالیٰ پرندوں کو طاقتیں دے رہا ہے، سننے کی، آنے کی، جمع ہونے کی، بوٹیاں کٹھی ہونے کی، پھر زندگی کی، تو بتا پھر اشرف المخلوقات کے درجے کا عالم تھا۔ دیکھیے ایک ماں ہے،
اس ماں کو اللہ نے مقام یہ دے رکھا ہے کہ ماں کی گود میں بیٹا ہے. اب ماں 2 سال تک اسے دودھ پلاتی. اچھا 1 سال 11 مہینے یا 10 مہینے گزر گئے, ماں اسے دودھ پلاتی. اللہ نے پھر رحمت کر دی, ایک بچہ بطن میں آ گیا. اب 2 بچے ہیں, ایک بچہ بطن میں ہے, ایک بچہ گود میں ہے. جو اندر والا بچہ ہے وہ بھی پل رہا ہے, جو باہر والا ہے وہ بھی پل رہا ہے. اندر والا خون پہ پلتا ہے, باہر والا دودھ پہ پلتا ہے. خون کون دے رہا ہے؟ ماں دے رہی ہے. دودھ کون دے رہا ہے؟ ماں دے رہی ہے. ایک وقت میں وجود ایک ہے, ایک جہان اور ہے, دوسرا جہان اور ہے. یہ بطن والا جہان اور ہے اور گود والا جہان اور ہے. دیکھیے نا, ہم بھی اس جہان سے ہو کے آئے ہیں, لیکن کبھی ہم نے اس کی کاؤنٹنگ نہیں کی, اس کی گنتی نہیں کی. کبھی شناختی کارڈ میں لکھوایا ہے جی میری عمر 30 سال اور 9 مہینے یا 40 سال, وہ 9 مہینے جمع ہم نہیں کرتے. وہ جہان الگ ہے. اگر اس کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا تو اس جہان کے ساتھ اس کا لنک ہوتا. وہ جہان الگ ہے. ایک وجود ہے ماں کا, 2 جہانوں کو پال رہی ہے. ماں ہو کر اگر 2 جہانوں کی خبر رکھ سکتی ہے تو جو کل جہانوں والی ذات ہے, جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا لقب دیا ہوا ہے, تو بتائیے پھر ان کی خبر گیری کا عالم کیا ہوگا, اور وہ کس طرح امت کی خبر لیتے ہوں گے. اور اس کو اختتام کرتے ہوئے, امت کے ساتھ, مومن کا مومن کے ساتھ تعلق ہمیشہ سلامت رہا کرتا ہے, اور اس کی وجہ ایمان بنتی ہے. صدیاں بھی گزر جائیں اور لمحے گزر جائیں, سال گزر جائیں, بندے کے ساتھ تعلق رہتا ہے, شرط یہ کہ بندہ مومن ہو. دیکھیے نا, ایک بابا تھے آج سے 4,500 سال پہلے, ان کے بیٹے نے ان کی خدمت کی. بابا بھی پیغمبر ہے, بیٹا بھی پیغمبر ہے. ایسی خدمت کی, ایسی فرما برداری کی. ہر سال 3 دن ایسے آتے ہیں جب ہم اس بابا کی یاد بھی مناتے ہیں, ان کے بیٹے کی بھی یاد مناتے ہیں. اس فرما بردار بیٹے کو جناب اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے, اور عظیم بابا کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے. 4,500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی یادیں سلامت کیوں ہیں؟ بابا نے تربیت کا حق ادا کر دیا اور بیٹے نے فرما برداری کا حق ادا کر دیا. قیامت تک کے لیے ان چیزوں کو اللہ تعالی ہمارے تربیت کے لیے اور ہماری فہم کے لیے, ہمارے شعور کے لیے ان چیزوں کو رکھتا ہے, تاکہ بندوں کو یہ خبر ہو جائے کہ یہ وہ رشتے ہوا کرتے ہیں ایمان کے جو ہمیشہ کمال پہ رہتے ہیں, سلامت رہتے ہیں. لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وفات کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو یاد رکھا کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جس نے رب کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے. اور باپ کو آج اگر یعنی باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو رضا کا ایک حال یہ بھی ہے, آپ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں, جب بھی پڑھا کریں. ایک بزرگ سے میں نے سنا, تو پچھلے دنوں ان کا خطاب میں سن رہا تھا, وہ فرماتے کہ جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے, اگر زندہ ہے تو سلامتی کی دعا کرے, اگر فوت ہو چکے ہیں تو بخشش کی دعا کرے. تو دعا کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا, اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا رہتا ہے. تو ہمارا اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. میں بار دیگر اللہ کی حضور عرض گزار ہوں, اللہ پاک عبدالستار صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کے بچوں کے اس اہتمام کو اللہ قبول فرمائے. اللہ باپ کی دعا کے صدقے سے بچوں کی روزی میں مزید برکت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.